السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے عقیقہ اور تسمیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور تسمیہ۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کی ہر پتے پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کی طرف کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رؤیائے صالح کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا۔ قذافی، ایوان الاثر، بریدہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا۔ غرض یہ کہ صحائب الحام کے تکاتر اور رؤیائے صالح کے تواتر نے ماں اور دادا، احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدا نفسی وابی وامی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کی والدہ ماجدہ کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا،
یہ حلقہ ربانی تھا۔ اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام رکھا، اور یہی دو نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں: محمد الرسول اللہ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جس وقت کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تمحید جس سے محمد مشتق ہے وہ بات تفعیل کا مصدر ہے، جس کی واضح ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوئی ہے، لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کے جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہے کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ علی وجہ الکمال پائے جائے ہوں۔ امام بخاری تاریخ صغیرہ میں فرماتے ہیں کہ علا بن زید سے مروی ہے کہ ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے: فتح الباری باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دیوان میں بھی مذکور ہیں۔ ممکن ہے کہ توارد ہو یا حضرت حسان نے ابو طالب کے اس شعر پر تضمین کی ہو، واللہ اعظم۔ زرقانی شرح معطا جلد 4 صفحہ 433 باب فی اسماء 703 شرح حدیث نمبر 1900 احمد اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور بعض کے نزدیک اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اگر اسم مفعول کے معنی لیے جائیں تو احمد کے یہ معنی ہوں گے: سب سے زائد ستودہ، تو بے شک مخلوق میں آپ سے زائد کوئی ستودہ نہیں، اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا۔ اور اگر اسم فعال کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش
کرنے والے یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کی باوجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سورہ حمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ کو اور آپ کی امت کو حمد اور ثنا پڑھنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ و محمد اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئی۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لواء حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ حمد کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر کام کے ختم کرنے کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ غرض یہ کہ ہر آیت قرآنیہ اور کلمات قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شیء کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاع وحی اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں محمد اور احمد کی یہ تمام شرح علامہ سہیلی اور حافظ عسقلانی کے کلام سے ماخوذ ہے۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کا مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ بخاری، ترمذی وغیرہ میں یہ لفظ ہیں، ان العاقبۃ لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی یہ ہیں الذی ختم اللہ بہ لا نبی، جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا۔ سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر انبیاء ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی
بہت نام ہیں، مگر ان حدیثوں میں 5 کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہیں۔ حافظ ابن سید الناس ایون الاثر میں فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش نے متعجب ہو کر عبد المطلب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ عنقریب ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد اور احمد کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا۔ مشیت ربانیہ اور حکمت الہیہ نے ایسا انتظام کیا کہ کسی نے بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا، تاکہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ کی نبوت و رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہ آئے۔ تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری صفحہ 404 جلد 2 اور صفحہ 405 جلد 2 کی مراجعت کریں۔